اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں من کان یرید العاجلہ. کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس دنیا کی زندگی کے طالب ہیں، جن کی دوڑ صرف اس دنیا کی زندگی کے لیے ہے. حالانکہ دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں بالکل ہی تھوڑی سی ہے. کئی مقام پہ اللہ رب العزت نے ہمیں آگاہ فرما دیے ہے کہ اس دنیا کی زندگی سے تم دھوکہ نہ کھا جانا. یہ دنیا کی زندگی بالکل تھوڑی سی ہے. تو بندہ کوئی عقل مند تو نہیں ہے جو بندہ اس دنیا کے پیچھے لگ کے اپنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی کو خراب کر لے. من کان یرید العاجلہ، فرمایا جسے آخرت کی کوئی فکر نہ ہو، جو بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے کہ دیکھی جائے گی.
جو یہ دعوے کرتا پھرتا ہے نا کہ قبر میں جو ہوگا دیکھی جائے گی، موت کا وقت آئے گا دیکھی جائے گی، قیامت کا دن ہوگا دیکھی جائے گی، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی دیکھی جائے گی۔ من کان یرید العاجلہ، جس کی دوڑ صرف دنیا کی طرف ہے، آخرت کی اسے کوئی فکر نہیں ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، پھر ہم اس کو دنیا عطا کر دیتے ہیں۔ اور ساتھ اللہ رب العزت فرماتے ہیں عطا ہم اسے کرتے ہیں جسے ہم چاہیں، اور ساتھ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عطا بھی اتنی ہی کرتے ہیں جتنی ہم دینا چاہیں۔ دنیا ملتی بھی اسے ہے جسے اللہ دینا چاہے، اور جو دنیا کا طالب ہوتا ہے اور دنیا ملتی بھی اس کو اتنی ہی ہے جتنی اللہ دینا چاہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم جعلنا له جہنم، یہ جو بندہ صرف دنیا کا طالب ہے نا، ہم اسے دنیا عطا کر دیتے ہیں، جتنی ہم چاہتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں، لیکن پھر ثم جعلنا له جہنم، ہم اس بندے کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتے ہیں، یصلاها مذموما مدحورا، قیامت والے دن وہ جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا اس حال میں کہ اس کی مذمت کی جائے گی، بہت زیادہ اس کی مذمت کی جائے گی، مدحورا، اور اللہ رب العزت کی رحمت سے دور کر کے جہنم کا ایندھن اسے بنا دیا جائے گا۔ کون سا بندہ ہے کہ جسے صرف دنیا کی زندگی کی فکر ہے، لیکن آگے اللہ رب العزت نے اس بندے کا بھی ذکر کیا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس کا اصل مشن آخرت ہے، جو دنیا کے لیے نہیں جیتا، جس کو علم ہے کہ یہ دنیا کے اندر میں امتحان دینے کے لیے آیا ہوں، یہ امتحان کا ایک کمرہ ہے، ادھر تو میں صرف ایک پیپر دینے کے لیے آیا ہوں، اور ادھر میں دل نہیں لگاؤں گا، اس دنیا کی خاطر میں اپنی آخرت کو برباد نہیں کروں گا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو طالب ہے آخرت کا، جو طالب ہے اللہ کا، جو طالب ہے جنت اور جنت کی نعمتوں کا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، فرمایا جو آخرت کا طالب ہو اور جیسے دنیا کا طالب ہے وہ دنیا کے لیے دوڑ لگاتا ہے نا، جس کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہو وہ پھر دنیا کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے، دن کو بھی محنت کرتا ہے، رات کو بھی محنت کرتا ہے، دن کو بھی دوڑ ہے، رات کو بھی دوڑ۔ دنیا کا طالب، دنیا سے محبت رکھنے والا، وہ دنیا کے لیے دوڑتا ہے، دنیا کے لیے بھاگتا ہے، دنیا کے لیے محنتیں کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، کہ جو آخرت کا طالب ہے وہ بھی آخرت کے لیے بڑی محنت کرتا ہے، آخرت کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے، آخرت کے لیے بڑی نیکیاں وہ جمع کرتا ہے۔ جیسے بھائی ہم دنیا کی دولت کو بڑا ایک قیمتی سرمایہ سمجھتے ہیں نا، دنیا کی دولت کو ہم بہت کچھ سمجھتے ہیں، دنیا کی دولت کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں،
فرمایا ایسے ہی جو آخرت کا طالب ہو وہ آخرت کے لیے بڑی محنت کرتا ہے. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. آگے اللہ نے ایک شرط بھی لگا دی کہ شرط یہ ہونی چاہیے کہ بندہ مومن ہو، جو مجھے ماننے والا ہو، جس نے کلمہ پڑھا ہو، ایماندار ہونا چاہیے. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اللہ فرماتے ہیں یہ جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں، جتنی بھی کوششیں کرتے ہیں، جتنی بھی محنتیں کرتے ہیں، آخرت کے لیے جتنی بھی دوڑیں لگاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہی تو وہ لوگ ہیں قیامت والے دن جن کی محنتوں کی قدریں میں کروں گا. قیامت والے دن آئیں گے، ایسے لوگوں کی محنتوں کی قدریں میں ڈالوں گا. یہ تو دنیا ہے نا جس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، جس کے پیچھے ہم نے دوڑ لگائی ہے. اور دنیا نے کیا قدر کرنی ہے، دنیا والوں نے کیا قدر کرنی ہے. فرمایا قیامت والے دن اپنے ایماندار بندوں کی نیکیوں کی، ان کے نیک اعمال کی قدر تو میں کروں گا، ان کو اجر میں عطا کروں گا. اس لیے آئیں اس گروہ میں شامل ہو جائیں جو گروہ آخرت کا طالب ہے. ہم نے ان لوگوں میں سے نہیں ہو جانا کہ جو صرف دنیا کی زندگی کے لیے جیتے ہیں. اس گروہ میں شامل ہو جاؤ. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کا طالب ہے اور اس کے لیے محنت کرو. کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو. جیسے دنیا کی دولت ہے، دل چاہتا ہے ادھر سے بھی مل جائے، وہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، اس کو ہم معمولی نہیں نہ سمجھتے. جتنا مرضی انسان کے پاس مال ہو، جتنی مرضی انسان کے پاس دولتیں ہوں، اس کا گھر جتنا مرضی بڑا ہو، عالیشان کیوں نہ ہو، لیکن دنیا کی محبت اس کے دل سے ختم نہیں ہو سکتی. پھر بھی کہتا ہے وہ بھی آ جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے. کاش میرے پاس وہ مال بھی ہوتا، کاش وہ بھی گاڑی میرے پاس ہوتی، کاش وہ بھی گھر میرے پاس ہوتا. پھر بھی دنیا کی محبت ختم نہیں ہوتی. دنیا کا مال ہے، دنیا کی دولتیں ہیں، محبت انسان کے دل سے ختم نہیں ہوتی ہے. یہ جو انسان کی آنکھیں ہیں، انسان کا دل ہے، انسان کا پیٹ ہے، یہ اگر بڑھے گا تو قبر کی مٹی سے بڑھے گا، دنیا کی دولتیں نہیں بڑھ سکتی. ایسے ہی بھائی فکر کرو کہ جو نیک اعمال ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ میرے پاس جمع ہو جائیں. میں زیادہ سے زیادہ آخرت کی جو کرنسی ہے وہ بھی جمع کر لوں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال میں جمع کر لوں، اکٹھے کر لوں. یہ بھی فکر ایک ایماندار کو ہونی چاہیے. اس لیے اللہ نے شرط لگائی ہے نا کہ جو ایماندار ہوگا نا وہی کوشش کرے گا آخرت کے لیے. جو بندہ مومن ہے، جو مجھے مانتا ہے، وہی محنت کرے گا آخرت کے لیے. آؤ آخرت کے لیے محنت کرو، آخرت کے لیے کوشش کرو. آج کے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو. جو نیکی کر سکتے ہو وہ نیکی کر دو. جو نیکی آپ جمع کر سکتے ہیں اس کو اپنے اعمال نامے میں لکھوا دو. اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جو دن بڑی سخت ہوگا، اس وقت کئی لوگ تمنا کریں گے قیامت کی بڑی نشانیاں دیکھ کے کہ اب ہم نیک اعمال کر لیں، اب ہم توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اپنے اعمال نامے میں ہم نیکیاں لکھوا لیں. لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس وقت تمنا ہی رہ جائے گی، اس وقت خواہش ہی رہ جائے گی. وہ نیکیاں کرنے کا وقت نہیں ہوگا، وہ تو پھر حساب و کتاب کا وقت ہوگا. جو اعمال دنیا میں ہم نے کیے ہوں گے وہ تو پھر اس کی جزا ہے، اس کا بدلہ ہمیں دیا جائے گا. آج وقت ہے نیکیاں جمع کرو،
آخرت کی کرنسی جمع کرو جو قیامت والے دن کام آئے گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو، کیوں؟ عاجلہ، یہ دنیا کی جو محنتیں ہیں یہ جلدی مل جاتی ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی محنت کرتا ہے دنیا کے لیے تو اس کا پھل اس سے جلدی مل جاتا ہے۔ ادھر سے کام، ساتھ ہی مزدوری مل گئی، ادھر سے محنت کی، ساتھ ہی اس کی محنت کا اس کو پھل مل گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں تحبون العاجلہ، کہ تم اس دنیا سے جو جلدی مل جانے والی ہے اس سے بڑی محبت کرتے ہو۔ لیکن انسان نیکیوں کے اندر، نیک اعمال کے اندر اس لیے شاید سستی کر جاتا ہے کہ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، کہ اس کا جو اجر ہے وہ آخرت کو ملے گا۔ شاید کئی انسان، کئی لوگ نیک اعمال اس لیے ترک کر دیتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کرتے کہ یہ تو بڑا ایک لمبا عرصہ ہے، قیامت آئے گی تب جا کے وہ اجر ملنا ہے۔ کئی انسان اس وجہ سے بھی نیک اعمال ترک کر دیتے ہیں، اور دنیا کے لیے بڑی محنتیں ہیں، دنیا کے لیے بڑی دوڑیں ہیں۔ نیکیوں کو معمولی نہ سمجھو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے صحابی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی کہ ابو ذر لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ ابو ذر جو نیکی کر سکتے ہو وہ تو کرو نا۔ او بھائی اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، آپ اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ نہیں کر سکتے، آپ حج نہیں کر سکتے، آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ کسی غریب کا بھلا نہیں کر سکتے، آپ کسی غریب کی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے ہیں، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو بھائی تھوڑا سا مال ہے اس میں سے تھوڑا ہی خرچ کر دو۔ زیادہ ہے زیادہ خرچ کرو، اگر تھوڑا ہے تھوڑے میں سے خرچ کر دو۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اس نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو، اس نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ فرمایا آدھی کھجور بھی جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، یہ نہیں کہ ایک بندے کے پاس ڈھیروں مال ہے وہ بھی آدھی کھجور ہی صدقہ کرے، نہیں، وہ بندہ جس کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ یہ نصیحت میری اور آپ کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے کی تھی نا، کہ عائشہ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، ایک کھجور نہیں آدھی کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اللہ اتنی قدریں کرنے والا ہے، اتنی قدریں کرنے والا ہے کہ آدھی کھجور کی وجہ سے بھی اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، آخرت کے لیے محنت کرو، آخرت کے لیے کوشش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ پہ نا میری امت کے نیک اعمال پیش کیے گئے، میں نے اپنی امت کے لوگوں کے نیک اعمال دیکھے۔ نیک اعمال کے اندر ایک نیکی آقا فرماتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھی کہ ایک بندہ ہے اس نے راستے سے نا ایک تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا ہے۔ فرمایا میری امت کے جو نیک اعمال، ان نیک اعمال کے اندر یہ نیکی بھی شامل تھی کہ بندہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیتا ہے، یہ بھی نیکی ہے، اس کو بھی معمولی نہ سمجھو۔ آقا فرماتے ہیں رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، ایک آدمی کو نا میں نے جنت کے اندر دیکھا، وہ اتنا خوش ہے کہ یتقلب فی الجنہ، جنت کے اندر اچھل رہا ہے، جنت کے اندر کودتا پھرتا ہے۔ فرمایا اتنا خوش ہے۔ میں نے پوچھا اس بندے نے نیکی کیا کی ہے، یہ بندہ کون سی نیکی کی وجہ سے جنت میں داخل کیا گیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا اس بندے کی نیکی یہ تھی کہ اس بندے نے راستے سے ایک تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا تھا۔
جس چیز سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، اذیت پہنچتی تھی، فرمایا اس نے راستے سے ہٹا دیے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ ایک حدیث کے اندر یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جس نے زندگی میں کبھی اچھا کام کیا ہی نہیں تھا، زندگی میں اس نے کبھی بھی نیکی کی نہیں تھی، یہ وہ بندہ ہے۔ فرمایا اس نے صرف ایک نیکی کی ہے۔ نیکی کیا ہے؟ لوگوں کے راستے سے اس نے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دی ہے۔ لوگوں کے راستے سے جو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں ان کو ہٹاتے ہیں، وہ کانٹوں کو اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے راستوں میں کانٹے بچھاتے نہیں ہیں۔ ہم تو کانٹے بچھاتے ہیں لوگوں کے راستے میں، میرا رشتہ دار، میرا کزن، میرا دوست، اچھا اس کو یہ چیز مل گئی ہے تو کیوں مل گئی ہے؟ اچھا اس کو گاڑی مل گئی، اس نے گاڑی لے لی، اتنا اچھا گھر بنا لیا، یہ دنوں کے اندر اس کا کاروبار اتنا عروج پہ چلا گیا، اب یہ محنتیں کرے گا اس کو گرانے کے لیے، اس کی راہ کے اندر کانٹے بچھائے گا۔ وہ کانٹوں کو بچھاتے نہیں، وہ مسلمانوں کی راہ سے کانٹے اٹھاتے ہیں۔ فرمایا اس نے بھی کانٹے اٹھا دیے ہیں، تکلیف دینے والی چیز کو اس نے اٹھا دیا ہے۔ زندگی میں صرف اس نے یہ ایک نیکی کی تھی، ایک اچھا کام کیا تھا، اللہ نے اتنی قدر کی، ایک نیکی کی وجہ سے اللہ نے اس بندے کو جنت میں داخل کر دی ہے، صرف ایک نیکی ہے۔ اس لیے کسی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام جنت کی سیر کر کے آئے، صبح ہوئی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بلال میں جب جنت میں داخل ہوا نا تو جنت میں نے اپنے آگے آگے آپ کے قدموں کی آواز سنی ہے۔ اب بلال بتاؤ ہاں نیکی کون سی کرتے ہو؟ اب بلال بتاؤ عمل کون سا کرتے ہو؟ اللہ کے رسول جی عمل میرے پاس یہ ہے کہ جب بھی میں بے وضو ہو جاتا ہوں، جب بھی وضو ٹوٹتا ہے تو آقا میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کرتا ہوں تو ساتھ ہی 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ آقا صرف ایک نیکی میرے پاس جس پہ مجھے امید ہے کہ شاید اس کی وجہ سے ہی مجھے عزتیں ملی ہیں، اس کی وجہ سے ہی مجھے اللہ نے مقام عطا کیے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ہاں بلال میں جب بھی جنت میں جاتا ہوں آپ کے قدموں کی آواز میں اپنے آگے آگے سنتا ہوں، صرف ایک نیکی کی وجہ سے۔ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کسی نیکی کو معمولی نہ جانو۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ایک خاتون تھی، مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ اب مسجد سے بندہ کوئی چیز اٹھا دے، تنکا اٹھا دے، مسجد کا کوئی کام کر دے، مسجد کی تھوڑی سی صفائی کر دے، ہم تو سمجھتے ہیں کوئی شان میں فرق آ جائے گا، نہیں، کتنی عظیم نیکی ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ایک عورت ہے مسجد کی صفائی کیا کرتی، اللہ کے گھر سے پیار کیا کرتی تھی، مسجد کی صفائی کرتی ہے، مسجد میں جھاڑو لگاتی ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں راتوں رات فوت ہو گئی، ہم نے کیا کیا، اس کو کفن پہنایا، غسل دیا، اس کی قبر بنائی، راتوں رات ہم نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کو دفنا دیا۔ تھوڑے دن گزرے نا، نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ عورت جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی وہ نظر نہیں آتی۔ آقا نے سوال کیا صحابہ سے کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول جی وہ تو عورت رات کو فوت ہو گئی تھی اور ہم نے اس کو دفنا دیا، اس کا جنازہ بھی ہم نے پڑھا دیا تھا، تو آقا ہم نے آپ کو اس لیے رات کو بیدار نہ کیا کہ آپ کی نیند خراب ہو جائے گی۔ صحابہ نے نا اس عورت کے معاملے کو بڑا معمولی سمجھا کہ یہ تو عام سی عورت ہے، یہ تو ایک بڑی معمولی سی عورت ہے، بڑا اس کا معاملہ چھوٹا سمجھا، حقیر سمجھا، راتوں رات جنازہ پڑھا کے دفنا دیا گیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ تم نے مجھے کیوں نہیں خبر دی؟ تم نے مجھے تو بتانا تھا نا، مجھے تو بتاتے آگے۔ آقا فرماتے ہیں اگر میں جنازہ پڑھا دیتا، اگر میں اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتا، میرے صحابہ یہ جو قبریں ہوتی ہیں نا یہ تو اندھیروں سے بڑی ہوتی ہیں، اس کے اندر تو تاریکی ہی تاریکی ہوتی ہے، اس کے اندر تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے،
ہاں میرے جنازہ پڑھانے کی وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کو روشن کر دینا تھا، اللہ نے اس کی قبر کو نور سے بھر دینا تھا۔ میرے صحابہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ہاں دلونی علی قبرہا، اب مجھے نا اس کی قبر پہ لے چلو۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نا اس کی قبر پہ گئے، آقا نے پھر صحابہ کی صفیں بنوائی اور آقا نے اس کا دوبارہ سے جنازہ پڑھایا، دوبارہ سے اس کے لیے دعائیں کی ہیں۔ اس عورت کے پاس نیکی کیا ہے؟ صرف ایک نیکی ہے۔ کیا نیکی ہے؟ کہ مسجد کے ساتھ پیار کرتی تھی، مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، اللہ کے گھر کو صاف کیا کرتی تھی، اور دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو اس کی نیکی کا بدلہ کیا دیا ہے؟ اپنے محبوب کو بھیج دیا اس کی قبر پہ، جاؤ میرے محبوب اس عورت کی قبر پہ جا کے آپ دعا کرو، آپ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ میرے محبوب علیہ السلام آئے، اس کے لیے بخشش کی دعا کی ہے۔ صرف ایک نیکی کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں بھی اتنی قدریں کروائی ہیں، قیامت والے دن جو اجر ہے وہ تو الگ ہے نا۔ من اراد الآخرہ وسعی لها سعیها وهو مؤمن، اس لیے آؤ وقت ہے، آخرت کے لیے محنت کرو، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو۔ آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں ایک بندے کو لایا جائے گا۔ کون سا بندہ؟ ایک وہ بندہ تھا جس کے پاس مال بہت زیادہ تھا، یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے عطا بڑا کیا ہوا تھا، اللہ کی عدالت میں کھڑا ہے، اس کو حکم ہوگا میرے بندے کوئی نیکی یاد کرو، تیرے ساتھ آج اچھا سلوک کیا جائے، کوئی نیکی تو لے کے آؤ، کوئی نیکی یاد کرو، کوئی نیکی بتاؤ تو صحیح۔ بندہ بڑا یاد کرے گا، لیکن آقا فرماتے ہیں اس کو کوئی بھی نیکی یاد نہیں آئے گی۔ عرض کرے گا اللہ میں نے تو کوئی نیکی کی نہیں ہے، اللہ میرے پاس تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں، مجھے تو اپنی نیکی کو یاد ہی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے کہ یاد کرو، وہ پھر یاد کرے گا، وہ عرض کرے گا اللہ ایک نیکی مجھے یاد آئی ہے۔ عرض کرے گا اللہ نیکی یہ ہے کہ دنیا میں آپ نے مجھے مال دیا تھا، دولت تھی میرے پاس، تو میرے پاس لوگ آتے تھے، اللہ آپ کے بندے میرے پاس آیا کرتے تھے، مجھ سے قرض مانگا کرتے تھے، تو اللہ میں تیرے بندوں کو قرض دے دیا کرتا تھا، جو مجھ سے قرض لینے آتا قرض دے دیا کرتا۔ ہاں کئی لوگ ایسے ہوتے تھے جو مالدار ہوتے تھے، جب قرض ادا کرنے کا وقت آتا، مالداروں کے پاس اگر مال اس وقت نہ ہوتا تو میں انہیں مہلت دے دیا کرتا، جاؤ مہلت ہے ابھی، جب تمہارے پاس مال ہوگا، جب دولت آئے گی میرا قرض واپس کر دینا، کچھ نہیں کہتا۔ ہاں کئی تیرے بندے اللہ ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس مال ہے ہی نہیں تھا، قرض لے کے چلے جاتے تھے، وعدے کا دن آ جایا کرتا تھا، ان کے پاس مال نہیں تھا ہوتا، دولت نہیں تھی ہوتی کہ اپنا قرض مجھے ادا کر دے، اللہ میں ان پہ ترس کھاتے ہوئے میں ان کو ان کا قرض معافی کر دیا کرتا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے وہ تو میرا بندہ ہو کے میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، تو میرا بندہ ہو کے میرے بندوں کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرمائیں گے تو میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، جا آج میں نے تجھے ہی معاف کر دی ہے، تو میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، آج اس نیکی کی وجہ سے میں نے تجھے ہی معاف کر دی ہے۔ اس بندے کے بارے بھی آتا ہے حدیث کے اندر، اس کے پاس بھی صرف ایک ہی نیکی تھی، ایک نیکی کی وجہ سے اس کی معافی کا اعلان ہو جائے گا۔ اس لیے کسی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری نا باریاں ہوا کرتی تھی جانور چرانے کی، اونٹ چرانے کی، ایک دن میں چراتا ہوں، ایک دن دوسرا بھائی چراتا ہے، باریاں مقرر تھی۔ فرماتے ہیں کہ ہم جب اونٹ چرا لیا کرتے نا، پھر شام کو آ کے نبی علیہ السلام کے پاس ہم دین سکھا کرتے تھے، یعنی صحابہ کرام کام بھی کرتے تھے اور شام کو کام سے فارغ ہو کے آقا کی خدمت میں حاضر ہو کے دین بھی سکھا کرتے تھے۔ یہ تو آج ہم ہے نا کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں دین سیکھنے کے لیے، وقت ہی نہیں قرآن سیکھنے کے لیے، وقت ہی نہیں حدیث سیکھنے کے لیے، مصروف پڑا ہوں۔
بلکہ میں ایسے کہہ دوں کہ ہمارے پاس تو نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں، دین کیا سیکھنا ہے؟ پوچھو اس مسلمان سے، کہہ دو اس مسلمان کو نماز کا، نماز پڑھو، کہتا ہے مولوی صاحب وقت نہیں ہے، کام کے اندر اتنا مصروف، دنیا کی دوڑ میں اتنا مصروف، اور تیرے پاس وقت نہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ یاد رکھنا بھائی، جن کے لیے دوڑے لگا رہا ہے نا، جن کے لیے محنتیں کر رہا ہے نا، انہوں نے تیرا جنازہ بھی ٹھیک سے نہیں پڑھنا ہے۔ جن کے لیے محنتیں کرتا ہے ٹھیک سے تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھے گے۔ یہ پچھلے دنوں میں نے ایک جنازہ پڑھایا، تھوڑا جنازہ لیٹ ہو گیا، انتظار کرتے کرتے نا ایک دوسرا جنازہ بھی آ گیا۔ اب وہ کہنے لگے کہ آپ پہلے جنازہ پڑھا لیں، ہم بعد میں جنازہ پڑھائیں گے۔ میں نے پہلے جنازہ پڑھایا، پھر دوسری میت کا جب ہم نے جنازہ پڑھا نا، اللہ کی قسم اتنا دکھ اتنا دکھ اتنا دکھ کہ ایک مسلمان کا حق ہے، آقا فرماتے ہیں یہ مسلمان کا حق، آخری حق کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے، اس کے لیے اخلص لہ الدعاء، اس کے لیے اللہ سے مخلص ہو کے تم رو کے اللہ سے دعائیں کرو، اس کی معافی کے لیے اللہ سے استغفار کرو، دعائیں کرو۔ لیکن کیا ہے، جنازہ میں نے پڑھا صرف 40 سے 50 سیکنڈ کا، 40 سے 50 سیکنڈ کا جنازہ تھا، یہ بھی شاید میں زیادہ بتا رہا ہوں۔ یہ جنازہ ہے، یہ آخری حق ہے، ایک مسلمان کا حق تھا، آخری حق تھا۔ صحابہ تو بیان کرتے ہیں آقا تو اتنی لمبی دعائیں کیا کرتے، اتنی لمبی دعائیں کیا کرتے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آقا کے پیچھے نا ایک آدمی کا میں نے جنازہ پڑھا، آقا نے اس کے لیے اتنی دعائیں کی، میرا دل چاہ رہا تھا کاش میت میری پڑی ہوتی، آقا میرے لیے اتنی دعائیں کرتے ہیں، آقا میرے لیے رو کے اتنی دعائیں کرتے ہیں۔ آخری حق بھی انہوں نے آپ کا صحیح طرح سے ادا نہیں کرنا ہے۔ آپ کس بھول میں پڑے ہوئے ہو، آپ کس غلط فہمی میں ہو؟ نہ بھائی، آؤ اللہ کا حق بھی ادا کرو، اللہ کے بندوں کا حق بھی ادا کرو۔ میں نہیں کہتا کہ فکریں چھوڑ ہی دو اولاد کی، گھر والوں کی فکریں چھوڑ ہی دو، نہیں، اتنا نہ ان کے پیچھے پڑ جاؤ، اتنی دوڑ نہ لگاؤ کہ آپ کو اپنی نماز کی فکر نہ رہے، اتنی دوڑ نہ لگاؤ کہ آپ کو اپنی آخرت ہی بھول جائے، اپنی نماز ہی بھول جائے۔ فرماتے ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شام کا وقت ہوتا، ہم نبی علیہ السلام کے پاس آ کے دین بھی سیکھا کرتے۔ فرماتے ہیں میری باری تھی تو میں آیا نبی علیہ السلام کے پاس، نبی علیہ السلام قائماً یحدث الناس، آقا کھڑے ہیں اور لوگوں کو واعظ کر رہے ہیں، لوگوں کو درس دے رہے ہیں، اور آقا یہ حدیث بیان کر رہے تھے۔ آقا فرماتے ہیں جو بندہ ما من مسلم یتوضأ فیحسن الوضوء ثم یصلی رکعتین، جو بندہ مسلمان ہو اچھا وضو کرے، وضو کے اعضاء کو اچھی طرح دھو لیتا ہے، وضو کر کے پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، آقا فرماتے ہیں پوری توجہ سے پورے دھیان سے 2 رکعت یہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، الا وجبت لہ الجنہ، اللہ اس بندے کے لیے جنت واجب ہی کر دیتے ہیں۔ فرماتے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کی بخین ما اجود ھذی، کتنی پیاری بات ہے، کتنی پیاری حدیث ہے۔ جب میں نے یہ بات کی نا تو آگے سے ایک بندہ بولا، وہ بندہ بول کے کہتا ہے عقبہ آپ تو ابھی آئے ہو نا، التی قبلھا اجود منھا، جو اس سے قبل نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ تو اس سے بھی پیارا فرمان ہے، وہ تو اس سے بھی پیاری حدیث ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے آگے دیکھا تو وہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے پوچھا اے عمر اس سے قبل نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ جناب عمر فرمانے لگے عقبہ اس سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بندہ وضو کر لیتا ہے اور وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھ دیتا ہے، آقا فرماتے ہیں کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے استقبال کے لیے اپنی جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ صرف ایک نیکی ہے، صرف ایک نیکی کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کی اتنی قدریں کرتا ہے، اتنی قدریں کرتا ہے، اللہ اپنے اس بندے کے لیے اس کے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ فَأُولَٰئِکَ كَانَ سَعْیُهُمْ مَشْکُورًا، فرمایا آخرت کی بھی فکر کرو، آخرت کی بھی کچھ فکر کر لو، آج آخرت کے لیے کچھ محنتیں کر لو، جو محنتیں کرو گے
جو نیک اعمال کرو گے اللہ ان نیک اعمال کی بڑی قدریں کرنے والا ہے۔ مالک بن دینار وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک خاتون تھی، وہ راستے سے گزر رہی تھی، اس کے ساتھ اس کا دودھ پیتا بچہ ہے۔ فرماتے ہیں اس کے ہاتھ کے اندر 2 روٹیاں تھیں، ایک سائل آیا مانگنے والا، اس نے اس سے روٹی مانگی، اس نے 1 روٹی اس کو دے دی۔ اب وہ چلتی جا رہی تھی، کچھ دیر گزری نا تو ایک بھیڑیا آیا پیچھے سے، اس نے اس کے بچے کو پکڑا ہے اور اس نے دوڑ لگا دی۔ اب ماں تھی، صبر نہ کر سکی، وہ بھی بھیڑیے کے پیچھے پیچھے۔ فرماتے ہیں تھوڑی آگے گئی ہے تو بھیڑیے نے اس کا بچہ رکھ دیا، بھیڑیا بھاگ گیا۔ اب جب اس نے اپنے بچے کو پکڑا نا، فنودیت ان هذه اللقمہ بتلک اللقمہ، فرماتے ہیں ایک غیب سے آواز آئی ہے، اور غیب سے اس عورت نے ایک آواز سنی، کیا عورت، یہ جو تیرا بچہ ہے بھیڑیے کا 1 لقمہ تھا، بھیڑیے کا 1 لقمہ تھا تیرا بچہ، یہ تجھ کو 1 لقمہ اس لقمے کے عوض عطا کیے ہے جو آج تو نے ہماری راہ میں صدقہ کیا تھا۔ یہ تیرا بچہ تجھے صحیح سلامت اس لقمے کی وجہ سے مل گیا جو تو نے ہماری راہ میں صدقہ کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، جنہوں نے حدیث کی سب سے بڑی کتاب لکھی، مسند احمد بن حنبل۔ ان کی نا ایک کتاب ہے کتاب الزہد، اس کے اندر ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، ان کی قوم میں سے ایک بندہ بڑا ہی شرارتی تھا، لوگوں کو بڑا تنگ کرنے والا تھا، لوگوں کو تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ لوگ آئے اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام کے پاس کہ اس کا کچھ کریں، یہ تو بڑی تنگ کرنے والا ہے، ہم اس سے بڑی تنگ ہے، سارے لوگ اس سے تنگ تھے۔ صالح علیہ السلام فرمانے لگے آج تم جاؤ نا تو اس سے تم کفایت کر دیے جاؤ گے، اس سے تم بچا لیے جاؤ گے، اللہ تمہیں اس سے نجات عطا کر دے گا۔ اس کا کام یہ تھا کہ ہر روز جنگل جاتا، لکڑیاں جمع کرتا، لکڑیوں کو لے کے آ کے لوگوں کو فروخت کیا کرتا تھا۔ اب اگلا دن ہوا نا، جب وہ جنگل میں گیا لکڑیاں جمع کرنے کے لیے، ساتھ اس نے 2 روٹیاں لے لی، اس نے 1 روٹی راستے میں کھا لی اور 1 صدقہ کر دی۔ اب جب وہ جنگل سے لکڑیاں لے کے واپس آیا، لوگوں نے دیکھا یہ تو صحیح سلامت، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، اس کا تو کچھ بگڑا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام کے پاس آ گئے، اللہ کے پیغمبر آپ نے تو کہا تھا کہ آج اس سے جان چھوٹ جائے گی، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ صالح علیہ السلام نے اس بندے کو بلایا، فرمانے لگے کہ تم نے آج عمل کیا ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا صبح جب گھر سے نکلا تھا 2 روٹیاں لی تھی، 1 خود کھا لی، 1 اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی۔ فرمایا یہ جو لکڑیاں جنگل سے لے کے آئے ہو، لکڑیاں کھول کے دکھاؤ تو صحیح۔ اس نے سارے لوگوں کے سامنے لکڑیوں کو کھولا ہے، اس کے اندر ایک سیاہ رنگ کا سانپ تھا جس نے منہ کے اندر ایک لکڑی ڈالی ہوئی ہے۔ فرمانے لگے آج اس مصیبت سے تم بچائے گئے ہو تو اس 1 روٹی کی وجہ سے جو تم نے اللہ کی راہ میں صبح صدقہ کی تھی۔ کسی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ فرمایا 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک دنیا کے طالب، دنیا کے لیے محنتیں کرتے ہیں، جو دنیا کے لیے دوڑ لگاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو دنیا دے دیتے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ لیکن وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ بندہ جو آخرت کے لیے دوڑ لگاتا ہے، آخرت کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ اس بندے کے اعمال کی، اس کی نیکیوں کی بڑی ہی قدریں کرنے والا ہے۔ تو آئیں اللہ رب العزت صحیح معنوں کے اندر مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔